گزشتہ کل نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ہم ذوالقرنین محترم کے واقعے تک پہنچے تھے۔ اس میں کچھ چیزیں یہ ذکر کرنی تھیں کہ ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر سلطنت دی، اور وہ انتہائی مغرب تک بھی گیا، انتہائی مشرق تک بھی گیا، اور ایک تیسری جہت کی طرف بھی انتہائی درجے تک گیا جس کو شمال بولتے ہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں کل میں نے گزارش کی تھی کہ اس کا نام سکندر تھا، اور ایک اور روایت بھی ہے کہ اس کا نام سائرس تھا، سائرس۔ یہ سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں۔ ان واقعات کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ جو قابل اعتبار، قابل اعتماد چیزیں ہیں وہ لے کر یہ امت ان پر عمل کرے، اور جو چیزیں ایسی نہیں ہیں، روایات مستند نہ ہو، اتھینٹک نہ ہو، تو ان کو پیار محبت سے سن کے سائٹ پر رکھ دے۔ قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عبرت کے لیے یہ چیزیں ذکر کی جاتی۔ تو وہ جب مغرب میں، انتہائی مغرب میں گیا تو اس کو سورج غروب ہوتے ہوئے نظر آیا، گویا ایسا فیل ہوا اس کو کہ سورج سمندر میں غروب ہوتے ہوئے گویا کسی کالے قسم کے دلدل میں غروب ہو رہا ہے۔ فی عین حمیۃ، عین حمیۃ یعنی ایسا چشمہ یا ایسا نظارہ کہ جیسے سورج اس میں غروب ہوتے ہوئے لگے، جیسے کہ سمندر میں نیچے غروب ہو رہا۔ ایسی ایک ویڈیو ابھی کوئی 6-8 مہینے پہلے دیکھی گئی ہے، ریکارڈ بھی ہے، شاید کسی نہ کسی سوشل میڈیا پر ہوگی، اور وہ ویڈیو غیر ملکی یعنی غیر مسلم لوگوں نے بنائی ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے، بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ سورج، تو وہ چیخیں مار رہے ہیں، او مائی لارڈ، او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا، یہ وہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے بیان کیا۔ پھر اسی طرح وہ مشرق میں ایک ایسے قوم کی طرف گئے کہ جو گھر شر نہیں بناتے تھے، نہ چھتیں بناتے تھے، تو نہ ان کو بات کرنے کا کوئی طریقہ آتا تھا، تو ذوالقرنین نے کسی نمائندے سے بات کر کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ وہ معاملے کیے۔ پھر شمال میں ایک طرف گئے، اور وہاں بھی کوئی ایسی قوم تھی جو بات چیت نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ایک نمائندے کے ذریعے بات ہوئی۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو سکندر اعظم نے وہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار بنائی، وہ دیوار چین ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ جو دیوار اس نے بنائی تھی سکندر نے، اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، سیمنٹ کی نہیں تھی۔ یا تو اللہ رب العزت نے اس کے نشانات گم کر دیے، یا بعض مؤرخین یہ کہتے ہیں روس میں ایک علاقہ ہے دربند نام کا، یا داغستان نام کا علاقہ ہے روس میں، اس میں کہیں آثار ملتے ہیں کوئی پرانی دیوار کے، لیکن اس کے قریب اب کچھ قومیں آباد نہیں ہیں کہ ہم کہیں یاجوج ماجوج بھی۔ یاجوج ماجوج 2 قبیلے ہیں، اور یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سام، حام، یافس۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، ایک کی اولاد میں سے صرف یاجوج ماجوج ہیں، تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آخر زمانے میں بہت زیادہ مقدار میں آئیں گے کہ پہاڑ سے اتریں گے نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے اوپر سے لڑکیں گے، پھسل کے نیچے آئیں گے، پانی میں داخل ہوں گے، پانی ختم کریں گے، کھانے میں داخل ہوں گے، کھانا ختم کریں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ عام مسلمان نظر آئیں گے، ان کو بھی ختم کریں گے، آخر میں پھر آسمان کی طرف بھی تیر ماریں گے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات کتابوں میں ملتی ہیں۔ ذوالقرنین کے الفاظ سے 2 چیزیں بڑی عجیب ملتی ہیں۔ انہوں نے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی نا، تو بہت مضبوط بنائی، یہ کنکریٹ وغیرہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اللہ نے مجھے ریسورسز، وسائل وغیرہ دیے، ان کو میں نے استعمال کیا۔ پہلے لوہے کی دیواریں کھڑی کی 2 پہاڑوں کے درمیان، ڈیم بنانے کی طرح بہت اونچی، اور پھر اس میں سیسا پلا کر ڈالا تو وہ ایسا سپاٹ ہو گیا، اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکا۔ اتنی مضبوطی کو عین ممکن تھا کوئی اتنی مضبوط چیز بنائے، ٹائٹینک بنانے والوں نے بنا کے بولا اس کو تو خدا بھی نہیں تباہ کر سکتا، وہ کلٹی ہو گیا۔ صحیح ہے؟ اب اس نے ذوالقرنین نے اتنی مضبوط چیز بنائی اور نسبت کر دی اللہ کی طرف، ھذا رحمت، یہ میرے رب کا کرم ہے، تو اللہ نے بنا دی۔ ایک بات
دوسری بات کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اب قیامت میں بھی تباہ نہیں ہوگی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آئے گا آخرت کا تو اللہ رب العزت اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دے گا. جتنی بھی مضبوط ہو اللہ کے حکم کے آگے پھر یہ نہیں ٹک سکے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یہ ایک ذوالقرنین کی آخری بات قرآن مجید میں ذکر ہے کہ میرے رب کا وعدہ تو سچا ہو کر رہے گا. اسی طرح آگے سورہ مریم ہے، نام سے ہی واضح ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے موسوم یہ صورت ہے، اور اس میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے. زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کیسے کس عمر میں عطا فرمائے، کہ تیسرے پارے میں گزر چکا ہے، ریکارڈ پر بھی موجود ہوگا. البتہ اس میں مریم علیہ السلام کے خاص ذکر ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی نارمل لائف میں طہارت حاصل کرنے کے لیے کونے میں نہانے کے لیے گئیں. اللہ رب العزت جب کسی خاتون کو حیادار بناتا ہے نا تو اس کی حیا کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ نے چاہا 22ویں پارے میں تذکرہ آئے گا امہات المؤمنین کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حیادار خاتون کسی غیر محرم مرد سے لہک لہک کر بات نہیں کرتی، ترش مزاج ہو کر بد مزاج بد اخلاق اور بات کرتی. کون ہے بھائی، کس سے بات کرنی ہے آپ نے، کام کیا ہے آپ کو؟ اب یہی انداز، آپ کون ہیں، آپ کو کس سے بات کرنی ہے، بد دوستی ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الفاظ کا فرق ہے. تو جب کوئی خاتون حیادار ہو جاتی ہے نا تو وہ مرنا گوارا کر دیتی ہے، وہ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی. اور حیادار خاتونوں کے سر فہرست اوپر یہ مریم علیہ السلام بھی ہیں، امہات المؤمنین بھی ہیں، بی بی آسیہ بھی ہے، بہت ساری خواتین ہیں. کئی خواتین نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ ہماری جو نماز جنازہ ہے وہ بھی رات میں ادا کریں، ہمیں رات میں دفن کر دیں، کسی غیر مرد کی نگاہ ہماری میت کی باڈی کے کفن پر بھی نہ پڑے. یہ حیا کا لیول ہے. اور دوسری طرف بے حیائی کا لیول کہ ایک خاتون ساری زندگی ایسی زندگی گزارتی ہے کہ اس کو صرف مرنے کے بعد ہی پردہ کروایا جاتا ہے. ساری زندگی وہ جوان کی بچی پردہ نہیں کرتی، وہ پردہ دل کا ہوتا ہے، حیا آنکھ میں ہوتی ہے. اس طرح کے ملمہ سازی میں ساری زندگی بے پردہ گزار دیتی. اور جب مرتی ہے پھر بولتے ہیں جی خاتون ہے پردہ کرو. قبرستان میں آواز لگتی ہے جی عورت کی نماز جنازہ ہے جی دور ہو جاؤ، غیر متعلقہ لوگ دور ہو جاؤ، اب اس کو دفنانے کا ٹائم آ گیا ہے. بڑا افسوس کا مقام ہے ان خواتین کے لیے بھی اور ان مردوں کے لیے بھی کہ جو براڈ مائنڈڈ ہو کے، روشن خیال ہو کے، دو چار پیسے کے دکھلاوے کے چکر میں وہ خاتون کو ایک ڈگڈگی بناتے ہیں مارکیٹ میں، اور نام لیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ پتھر کی سوچ ہماری نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کسی خاتون کو مرد کی آنکھ دو، کسی خاتون کو مرد کی آنکھ دو اور اس کو بولو اس آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھ. واللہ وہ اگلے دن 7 برقعے پہن کے نکلے گی کہ مرد کی آنکھ میں کتنی گندگی ہے. آپ جتنا معاشرے کو براڈ مائنڈڈ کر دیں، قرآن مجید اور احادیث کے جو اصول ہیں نا وہ عالمگیر ہیں، اس سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. جب تک ایک خاص عمر تک عورت کا ٹائم گزرتے اس وقت تک اس کو خاص پردہ کرنے کا حکم ہے، اور جب وہ عمر ڈھل جائے پھر خود بہت قرآن مجید میں نرمی آ جاتی ہے کہ بھائی اب بہت خاص پردے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بڑی چادر بھی آپ کے لیے کافی ہے. تو یہ مریم علیہ السلام سے یہ بات چل گئی. آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ نہانے کے لیے گھر سے مشرقی جانب گئیں اور پردہ لگایا، دیکھ رہے ہیں فاتخذت من دونہم حجابا، لوگوں سے پردہ کیا حیا کی خاطر. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے اپنے روح نام جبرائیل امین کا، اپنے فرشتوں میں سے ہم نے اپنے روح فرشتے یعنی جبرائیل قدس کو بھیجا اور وہ ایک بندے کی شکل میں ان کے غسل خانے میں چلے گئے. اب ایک خاتون ہے، ہر ایک مرد کی صورت میں فرشتہ وہاں موجود ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے. دیکھتے ساتھ ہی بی بی مریم کی ہوا کو جوش آیا، حیا کو.
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت. دیکھ لیا نا کہ بھائی یہ معاملہ خراب ہو گیا. کسی نے اگر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ بھی ذلت کی بات ہے، اور اگر میرے غسل خانے سے یہ باہر نکل کے جائے گا تو اور بڑی ذلت کی بات ہے. میں معاشرے میں منہ کس کو دکھاؤں گی؟ کچھ ہوا نہ ہوا یہ بات ایک الگ ہے، آنا جاتے ہوئے کسی نے اگر دیکھ لیا تو میری تو عزت خاک میں مل گئی. کہتی ہیں اعوذ بالرحمن منک، تیرے سے میرے کو اللہ کی پناہ ہے. تو اگر متقی پرہیزگار ہے، تیرا ناس ہو، تو یہاں کر کے آ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں حیا کا لیول. رہتی دنیا تک پردے کا حکم ہے اس میں. حیا بڑی چیز ہے. اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایک پردہ ہے، جب وہ پردہ چاک ہو جائے پھر ناچ گا جو کرنے کر، کوئی منع نہیں کرے گا. قال انما انا رسول ربک، تسلی دی اس نے، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے. اب یہ نارمل وہ ان کو کام ڈاؤن پولائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بی بی مریم گھپارا شوٹ کر رہا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. روئے زمین پر اولاد آنے کے دو طریقے ہیں، یا تو نکاح مسنون ہو یا کوئی بندہ منہ کالا کر لے. ان دو طریقوں کے علاوہ تو بچہ نہیں آتا. کہتی ہیں قالت انا یکون لی غلام، بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، میرے کو کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی نے جائز طریقے سے چھوا ہے، اور نہ میں نے اللہ کے حکم کی کبھی بغاوت کی ہے. دیکھ رہے ہیں. قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا معاملہ ایسے ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پاک دامن بھی ہیں، ابھی آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا، کوئی غلط کام بھی نہیں ہوا، اللہ کا بڑا فضل ہے، معاملہ ایسی ہے، لیکن آپ کے رب کا حکم کچھ اور ہے. قال ربک هو علی حین، یہ لوگوں کے لیے ہے کہ ماں باپ کا میلاب ہو تو اولاد نسل آگے بڑھتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بغیر باپ کے پیدا کرنا کن فیکون کا کام ہے، کن فیا. اور یہ سارا کام، یہ حکمت برا ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ وہ جو آپ کا اللہ پاک پاکیزہ بیٹا دے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، اپنی رحمت سے بنائیں گے. اور بی بی مریم آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ اس آفر کو ڈینائی کریں، کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کا فیصلہ نافذ اور لاگو ہو کر رہے گا. روایات میں آتا ہے جبرائیل امین نے ان سے کہا منہ کھولیں، منہ کھولا، جبرائیل امین نے پھونک ماری، بس چلے گئے واپس. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. وہ جو چند مہینے گزرنے ہوتے ہیں اس کا پروسیس شروع ہو گیا. اللہ کی قدرت ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. مریم علیہ السلام کی بے چینی دن بدن زیادہ ہوتی گئی. کیا ہو گیا میرے ساتھ بھائی؟ میں کس کو یقین دلاؤں گی؟ میں کس کو یقین دلاؤں گی کہ میرے ساتھ خلاف عادت کیا کام ہو گیا میرے ساتھ؟ عجیب قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ مریم علیہ السلام کا یہ شوق ہو رہا تھا کہ میری جان نکل جائے، مر جاؤں میں. وہ دن کہ جس میں دکھاؤں گی کسی کو کہ میری گود ہری بھری ہو گئی ہے، تو میں کس کو یقین دلاؤں گی؟ معاشرہ تو بڑا سنگین ظالم ہے. دیکھیں نا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. درد آ گئے، درد میں وہ دور چلی گئیں. اب درد کی حالت ہے، عجیب معاملات ہیں. کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. ہائے ہائے رے، کاش میں اس لمحے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی، اور میں لوگوں میں بھولی بصری، میرا قصہ بھی لوگ بھول جاتے کہ مریم بھی کوئی تھی. حیا دیکھ رہے ہیں کیسی حیا پھوٹ رہی ہے، ایک ایک لفظ سے حیا ٹپک رہی ہے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دی. فناداها من تحتها اللہ تحزنی. پیدا ہوتے ساتھ ہی اللہ نے بولنے کی طاقت بھی دے دی. اماں پریشان نہ ہو، اماں پریشان نہ ہو. اللہ رب العزت نے
آپ کے پاس بڑے معاملات اچھے اچھے رکھے ہوئے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو بھوک لگی ہے، یہ کھجور کے درخت کو تھوڑا ہلائیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ نرم نرم تازہ تازہ کھجور آپ پر گرے گی، آپ وہ کھا لیں، طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے۔ آتے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے وہ پرانے غم کو بالکل بدل دیا۔ کیا وہ غم پیک پر تھا، اور یہاں اولاد ہونے کے بعد اس نے شیر خوارگی کی حالت میں بات بھی شروع کر دی اور بات بھی کر دی، ماما ٹینشن نہ لو، کھانا پینا کرو، اللہ پاک اپنا معاملہ دیکھیں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھائیں پئیں اور مجھے دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کریں، اللہ پاک نے آپ کو بیٹا دے دیا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب کوئی بندہ نظر آئے وہ آپ سے الجھے گا، سوال کرے گا مریم کہاں سے آیا، کیا ہوا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کے لیے چپ اور خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، یہ منہ کو سینہ ہے، بک بک نہیں کرنی ساری دن ہمارا تو نان اسٹاپ چلتا رہتا ہے نا، روزہ ہونا ہو تو پچھلی شریعتوں میں امتوں میں چپ رہنا کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ لہٰذا میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گی، کوئی اگر مجھ سے جسٹیفیکیشن لے گا یا میرے سے کوئی وضاحت لینے کی کوشش کرے گا، میں بولوں گی میں روزے سے ہوں، بات ہی ختم۔ اشارہ، کوئی پوچھے گا نا آگے اعتراض کرے گا بھائی کیا معاملہ ہے، تو آپ بولو روزہ اور سسپینس پڑے گا، معاشرے والوں پر اور بجلی گرے گی۔ صحیح ہے، آگے دیکھتے جائیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا يَحْمِلُ، معاملات ہوئے سب کچھ، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر اپنے قبیلے میں آ گئے۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اب اس کا میں کیا ترجمہ کروں؟ مریم یہ تو کیا لے آئی، مریم یہ تو اپنے ساتھ کہاں سے لے آئی، کیا لے آئی؟ یا اخت ہارون، معاشرے کی گالیاں شروع، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ ایک محاورہ ہوتا تھا، کسی عزت والے کو بولتے تھے، جیسے بولتے ہیں او نوابزادی یا فلانا فلانا، اس طرح یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی حرام کام نہیں کرتی تھی۔ قرآن ہے، میں چاہوں تو ان آیتوں کو گول کر سکتا ہوں، لیکن میرے گول کرنے سے یہ حق چھپے گا نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، کھل کر بیان ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میرے سے بات نہ کرو، اس بچے سے بات کرو، میرے سے بات ہی نہ کرو، I don't want to talk you قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اصل میں جب بلوہ ہو جاتا ہے، لا علم لوگ آ کر کسی معاملے میں ایشو بنا کے پتنگڑ فساد بنا دیتے ہیں، وہ پھر کنٹرول میں نہیں آتے نا، کوئی ادھر سے پھدکتا ہے کوئی ادھر سے پھدکتا ہے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ماری چھلانگیں، کہتی ہیں کیسی باتیں کر رہی ہو مریم آپ، کہ جو بچہ اس وقت بالکل شیر خوارگی کی اس میں فی المہد یعنی ماں کی گود میں چھوٹا بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ اب امتحان پورا ہو گیا، اب امتحان یہاں تک امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا۔ فاشا قال انی عبد اللہ، اور پنگوڑے میں یا جس جھولے میں چھوٹے جگہ پر بچہ رکھا ہوا تھا وہیں سے آواز دی عیسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے اور مجھے نبی بھی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں روئے زمین پر جہاں بھی جاؤں گا برکت میرے ساتھ ہوگی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے اللہ نے تاکید کی ہے نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں اللہ کے احکامات کا پابند رہوں گا، وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے صرف میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، بہت بڑا علمی نکتہ ہے اس میں، وبرم بوالدیہ نہیں کہا، اللہ نے مجھے میرے ماں باپ کا فرما بردار نہیں کہا، وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا، یعنی میرا والد کوئی بھی نہیں ہے، یعنی میرا والد
کوئی بھی، سارے آبجیکشن کل کر دیے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ رب العزت نے مجھے برا اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلامتی ہوگی مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھے موت آئے گی۔ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، کیا کہتے ہیں؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا اس دن میرے پر سلامتی ہوگی۔ ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر کے تشریف لائے۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ مجھے دوبارہ قیامت والے دن مبعوث کرے گا اس دن بھی اللہ کی سلامتی ہوگی۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کا سارا قصہ ہے۔ اب اس میں عیسائیت کا بہت بڑا رد ہے۔ عیسائیت ان کو خدا مانتے ہیں، اور یہ یہود بے بہبود ان کو بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جائز طریقے سے دنیا میں نہیں آئے۔ دونوں افراط اور تفریط، دونوں اعتدال کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت کا راستہ۔ یہ جو باتیں آپ کو پتہ چل گئیں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں قیامت والے دن عیسائیت اور یہودیت کے خلاف دلیل ہوں گی۔ یہ اتنی غلط قومیں ہیں کہ اللہ رب العزت جب انصاف کا دربار لگائیں گے تو ان لوگوں سے پوچھیں گے آپ کی طرف نبی آئے؟ تو یہ مکر جائیں گے، ہماری طرف کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا کر کھڑا کریں گے کہ ان کی طرف نبی آئے یا نہیں آئے۔ ہم بولیں گے اللہ پاک ہمارے پاس قرآن آیا تھا، قرآن کی آیات بتاتی تھی ان کی طرف نبی آئے۔ تو یہ اللہ رب العزت امت محمدیہ کو ان سرکش اقوام کے خلاف گواہ بنائے گا قیامت والے دن۔ تو آپ لوگ کیسے گواہی دیں گے؟ دیکھیں ہمیں ہمارے اساتذہ نے بنایا، یہاں پہنچ کر ہم نے آپ کو ٹرانسفر کر دیا، آپ کے علم میں آ گئے، یہ بات کافی ہے۔ قیامت میں خود بخود بولیں گے انشاءاللہ، کیسے نہیں بولیں گے؟ دنیا کی گواہی تھوڑی ہے کہ 50 روپے میں ایفیڈیوٹ پہ انگوٹھا لگانا ہے، تو سچی سچی گواہی ہوگی۔ صحیح۔ آگے اللہ رب العزت اسی صورت میں ادب سکھاتے ہیں ایک بیٹے کو اپنے والد کا۔ ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء، اور ان کے والد آزر کے بارے میں آتے ہیں وہ بت فروش بھی تھے، بت بناتے بھی تھے۔ اب اتنی پیاری تعبیر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل گئی، اب گھر سے دعوت کا ابتدا کی اور اپنے والد صاحب کو پکار رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، 5 دفعہ اپنے مشرک باپ کو، کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ اپنے مشرک بات کو وقت کا نبی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم آیا ہے نبوت کا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ اگر میری اس دعوت کو لبیک کہہ دیں تو انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ٹھہرا ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ رحمان رب کی طرف سے آپ کو عذاب آن پہنچے گا اور آپ شیطان کے گروہ میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید قیامت تک لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ والد آپ کا کوئی بھی ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، اس سے بدتمیزی کرنا آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چاہے کافر بھی ہو، صحابہ کرام کے والدین کافر بھی ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے ان کے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، والدین ماں اور باپ چاہے کافر بھی ہوں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے۔ ہاں ایک چیز میں آ کر ان کا خون حلال ہو جاتا تھا، اگر کسی کے والدین کافر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیں پھر اس کا خون حلال ہو جاتا۔ جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں اس وقت تک حضور اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کیا کرتے۔ اسی طرح اس صورت میں اور بھی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ قریش کا بھی آتا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب مزدور، روایات میں آتا ہے کہ وہ لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے کا، تلواریں بناتے تھے، نیزے بناتے تھے مکہ میں سخت گرمی میں۔ اور یہ ایک مشرک تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ اور دوسری روایت میں عاص بن وائل۔ انہوں نے ان سے کام کروایا، کام کروانے کے بعد آئے، اپنی تلواریں وغیرہ لے گئے، انہوں نے بولا بھائی پیسے دو۔
تو یہ ایمان لا چکے تھے، اس نے کہا پہلے ایمان سے واپس آ پھر اجرت دوں گا، ایمان سے واپس آ پھر اجرت دوں گا۔ اس نے کہا ایمان سے واپس تو نہیں آ سکتا، اجرت بنتی ہے وہ دے دو۔ کہتا ہے پیسے جیسے نہیں، جاؤ اپنے رب کو بولو ہم سے لے لے، محمد کے رب سے بولو ہم سے پیسے جیسے نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا قیامت میں بھی اللہ پاک مجھے مال اور دولت اور بچے وہاں بھی دے گا، جیسے ابھی ٹھاٹ باٹ میری یہاں پر ہے ویسے ہی قیامت میں بھی ہوگی۔ یہ اس نے تکبر کے بڑے بول دی، اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا۔ دیکھیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، ذرا دیکھیے اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد قیامت میں اگر دوبارہ زندہ ہوا نا، جیسے آپ لوگوں کا فلسفہ ہے، تو مجھے وہاں بھی مال اور اولاد دی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے آخرت میں جھانک لیا ہے کہ اس کو مکہ میں رہتے ہوئے آخرت میں کوئی اس کو مقام نظر آ گیا ہے، یا اس نے رحمان کے پاس کوئی اسٹامپ پیپر سائن کیا ہے کہ جو دنیا میں اس کو دیا اس کو آخرت میں بھی ملے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم اس کی یہ ساری باتیں اپنے پاس لکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک دھمکا رہے ہیں، ہم اس کی یہ غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا، ہم اس کی ساری باتیں اپنے پاس لکھ رہے ہیں اور ہم اس کو بڑا لمبا قسم کا عذاب دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ یہ کہتا ہے اس کے ان الفاظ کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، پھر ہم اس کا کیا حشر کریں گے اس کو پتہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے یار، بہت بہت بڑی دھمکی ہے، بہت بڑی دھمکی ہے۔ کوئی کسی کو اللہ رب العزت بولے کہ تو میرے پاس اکیلا آئے گا، تو اس کا کیا حال؟ اللہ کے فرشتے ہی کافی ہیں اس کے لیے، فرشتوں کی ایک پنکھڑی ہی کافی ہے۔ تو کسی کو اللہ بولے کہ یہ میرے پاس اکیلا آئے گا، یعنی میں روبرو اس کا حشر کروں گا۔ حضور کے صحابہ کی بڑی شان تھی بھائی، خباب بن عرت، نام یاد رہے گا، مسکین صحابہ میں سے، غریب صحابہ میں سے، شروع میں بلال بن ابی رباح، ابو ذر غفاری، اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے جسموں سے تپتے ہوئے کوئلے بجھائے گئے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا، مشرک ہیں، اللہ کے علاوہ بہت سارے خدا بنائے تاکہ ان کو عزت ملے، کلا، ہرگز ان کو دنیا میں عزت نہیں مل سکتی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اصل میں عیسائیوں نے جو یہ بول دیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، اس صورت کو عام بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کے تلفظ تھوڑے ہارڈ قسم کے ہیں، دھمکیاں ہیں اس میں، بڑے زوردار قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، یہ تو انتہائی گراؤٹ والی بات کر دی، گری ہوئی بات کر دی۔ اور اس بات کی تاثیر کیا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور اس جھوٹ کی وجہ سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اللہ کے لیے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے ہم کو؟ امام حرم جب یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھیے گا وہ حرم شریف کی کیا شان ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں عرب، دوسرا وہ ان چیزوں کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں، جب وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو خود بھی کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کے لیے بندہ پکار دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بیٹا بناتا پھرے۔ یہ بیٹے، والد، بیوی، بچے، یہ محتاج لوگوں کی نشانی ہے، اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج۔ ان کل من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے زیرو چیز انسان، الا آتی الرحمن عبدا، غلام بن کر اللہ کے پاس آئے گا قیامت والے دن۔
لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ رب العزت نے آپ سب کی گنتی کی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قریب آخری بندے تک سب اللہ رب العزت کے ریکارڈ میں ان کی گنتی محفوظ ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے بڑا کام آسان کر دیا ہے، مخلوق کو ترقی دے دی، سافٹ ویئر بنا دیے۔ اب آپ جائیں کسی سپر اسٹور میں 100 چیزیں خریدیں، وہ اس سے اسکین کرنے کے بعد آپ کو اتنا لمبا بل دیتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک چیز مس نہیں ہوتی۔ مس ہوتی ہے؟ انسان بولتے ہیں بل غلط ہے، صبر دوبارہ ٹک 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 کرتے ہیں، یار یہ تو صحیح لیا ہے، کوئی چیز مس ہی نہیں کی اس نے۔ تو جب بندے کا حساب اتنا ایک دم ایکوریٹ بیٹھنے لگ گیا ہے، لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ رب العزت نے بھی ان سب کو گن کے رکھا ہوا ہے اور پکی ٹھکی گنتی کی ہوئی ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر بندہ اللہ کے پاس اکیلا اکیلا جواب دہ ہوگا۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آخری بندے تک ارب ہاں لوگ ہوں گے، تو ان کے تو حساب میں تو بڑا زمانہ لگ جائے گا۔ تو اس کے دو جواب ہیں، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دوسری آیت، قیامت کا ایک دن دنیا کے 1,00,000 سال کے برابر ہوگا۔ اعتراض دور ہو گیا، ٹھنڈے پڑے کہیں جانا ہی نہیں ہے، سب کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں، کہاں جائیں گے؟ حل من محیص، میدان حشر میں جب مخلوق جمع ہوگی تو کوئی اپنے پرسنل پرائیویٹ جیٹ سے کہیں بھی نہیں جا سکے گا، سب کے سب پھنسے کھڑے ہوں گے۔ دوسری دلیل، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر ایک کے اکیلے آنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ پاک چٹکی میں حساب برابر کرنے والا ہے، اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ انسان کے چمبیلے ہیں کہ اس کا سرور ڈاؤن ہو گیا اور اس کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا یا وائرس آ گیا، اللہ پاک کے معاملات میں ایسا معاملہ نہیں۔ کرامن کاتبین، ایک فرشتہ یہ بیٹھا ہے، ایک یہ بیٹھا ہے، یہ 2 صبح جاتے ہیں، 2 دوسرے آتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کا معاملہ انسانوں جیسے معاملہ نہیں ہے، مختلف معاملہ ہے۔ اگلی سورت سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ کے سوجنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے پاؤں سوجنا شروع ہو جائیں، یہ تو ایک نصیحت اور یہ تو ایک یاد دہانی ہے، ذکر ہے اللہ پاک کا، یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی رحمت کے ساتھ آیا ہے۔ آپ شروع رات میں سو جایا کریں، آخر رات میں اٹھ جایا کریں۔ اس کے نازل ہونے کے بعد حضور شروع رات میں سونا شروع ہو گئے، تہجد میں عبادت کے لیے جاگا کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، تلوار لٹکائی گئے، انہوں نے کہا یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، مکہ کا ماحول خراب ہو گیا، یہ وہ نکل غصے میں جانے لگے۔ راستے میں ایک صحابی ملے جن کا نام تھا نعیم، انہوں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ تو اپنے غلط ارادے کا بتایا انہوں نے، کہا ادھر جانے سے پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لے لے، وہ ایمان لا چکے ہیں۔ اب وہی سارا غصہ کنورٹ ہو کر بہن اور بہنوئی کی طرف، بہن کا نام فاطمہ، شاید فاطمہ تھا، اور بہنوئی کا نام سعید ابن زید، 10 مبشرہ میں سے ہیں، صحیح ہے۔ یہ آئے، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تو اندر خباب بن ارت، یہ بھی جن کا تذکرہ گزرا ہے، یہ قاری تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میاں بیوی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کی تعلیم، عرب تھے لیکن قرآن کی تعلیم عربی میں بھی یہ لازمی چیز ہے۔ عرب ہے، آپ سوچیں گے یار عرب ہے، قرآن نازل ہوئے تو ایک دوسرے کو کیسے پڑھا رہے ہیں؟ تعلیم کی ہر زبان میں ضرورت ہوتی ہے، جیسے اردو اسپیکنگ والے کو اردو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، انگلش والے کو انگلش کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی عربی والے کو عربی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خباب بن ارت ان کو پڑھا رہے تھے، انہوں نے دروازے سے سن لیا، اندر آواز نے دروازہ بجایا، انہوں نے سمجھ گئے عمر آ گیا، کچھ آیتیں کچھ لکھی ہوئی تھیں، کچھ ہڈیوں پر تھیں، کچھ کھجور کے اس پر تھیں، وہ چھپا کے سیدنا خباب ایک طرف چھپ گئے۔ دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ساتھ یہ بہن کو دے مار 4.5، بہت مارا، ایک ہاتھ بہن کو مارا، ایک ہاتھ بہنوئی کو مارا،
کوٹ دیا صحیح، آؤ داؤ نہیں دیکھا، بہت مار دیا۔ جب نڈھال ہو گئے بہن نے کہا عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو یہ فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی ہے، تو مار دے جتنا مارنا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم اس سے پھر نہیں سکتے۔ سیدنا عمر کو تھوڑا دل نرم ہوا، ترس آیا، کہا آپ پڑھ کیا رہے تھے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہا نہیں ایسے نہیں، غسل کر کے آؤ۔ اب اللہ پاک کی طرف سے بدلنے کے چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے غلط ارادے سے، اور اللہ ان کو ساری زندگی محمد کا غلام بنا رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر بندے کی ہوتی ہے اور ایک تدبیر اللہ کی تدبیر غالب ہوتی۔ اب انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے جو طاہر اتنے میں خباب بن ارد بھی نکلا ہے، کہا اچھا تم بھی یہاں پر ہو؟ تو اس نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا خباب نے جب طٰہٰ کی پہلی آیتیں پڑھائیں، وہ اب اصل زبان والے تھے، وہ اس کلام کی گہرائی کو سنا جب تو حالت غیر ہوگی۔ کہا ایمان لانا ہے، کہا ایمان لانا ہے۔ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آگے کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اہم واقعہ اس لیے بیان کرتا ہوں پورا، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب پتہ چلا عمر آ رہے ہیں تو مسلمانوں پر طبعی خوف آیا۔ عمر کی ایک شان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام باحد العمرین۔ دو عمر تھے مکہ میں، ایک عمر بن حکم جس کو ابو جہل بولتے ہیں، اور ایک عمر بن خطاب۔ بہن نے بولا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، یا اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کی عزت شان و شوکت کا سامان پیدا کر دے۔ تو یہ عمر یہ دعا تیرے حق میں بھی ہو سکتی ہے اگر تو ایمان لاتا ہے۔ اب سیدنا عمر گئے وہاں پر، تلوار تو رکھی ہوئی ہے ساتھ، وہاں جو چند مسلمان تھے وہ ڈر گئے، تبھی خوف آ گیا، عمر آ گئے، بڑی چیز ہے، سردار ہے۔ وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِ۔ سیدنا حمزہ وہیں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اگر عمر صحیح ارادے سے آیا ہے تو اس کو خوش آمدید، ورنہ آج میری تلوار عمر کا کام پورا کر دے گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا عمر سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کے ایمان سے پہلے چند مسلمانوں کو جو سہارا تھا وہ جناب ابو طالب کا بھی تھا اور سیدنا حمزہ کا بھی تھا۔ یہ وہ پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے بدر میں دو بدو لڑائی کر کے مشرک کو ایک وار میں پار کیا، اور غزوہ احد میں غدرن شہید ہوئے، مقابلے میں شہید نہیں ہوئے، پیچھے سے وحشی نے مارا نیزہ اور وہ جسم میں پار ہو گیا، ورنہ کوئی سامنے آ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب رکھا وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِ، اور حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ سیدنا عمر آئے، کہا کیسے آنا ہے؟ کہا حضور کلمہ پڑھنے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر۔ کمال ہو گیا۔ اس دن کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت ہی کچھ اور ہوگی۔ بالکل مکہ میں نا ایک زلزلہ آ گیا، عمر نے اسلام قبول کر لیا، اوئے ہوئے بہت بڑا پلر ہل گیا۔ تو یہ سورہ طٰہٰ ان کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ تھک گئے تو دعا کریں ورنہ آگے چلیں، ووٹنگ کرو بھائی، آگے چلیں، بس کریں آگے نا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے واقعات ہیں، بس کرتے ہیں، اتنا ہضم ہو جائے بہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔